بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 17 سیکشن پنجم تیاری برائے لیکچرشپ۔ مثالی پرچہ نمبر 17 ہمارا پہلا سوال ہے سود کی ڈا۔ سود کی ڈا سے مراد ہے حسد اور جلن۔ سوال نمبر 2، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ یہ علامہ محمد اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کا آخری شعر ہے۔ قائد اعظم کو جناح کیپ تحریک آزادی کے رہنما نے ہدیہ کی تھی اور ان رہنما کا نام نواب اسماعیل خان تھا۔ قلعہ احمد برسرِ محمود اردو ناول کی تاریخ اور تنقید کے مصنف ہیں علی عباس حسینی۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ از ڈاکٹر محمد احسن فاروقی۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ ہے سید احتشام حسین کی کتاب۔ اتفاقیے کسی نسخے میں ہجے رموز اوقاف اور لفظوں کی تقسیم کو کہتے ہیں۔ تراشیدم پرستیدم شکستم اقبال کا مشہور مصرع ہے۔ تراشیدم پرستیدم شکستم کے عنوان سے ایک نظم شعری مجموعہ بسیط میں لکھی احمد ندیم قاسمی نے۔ راشد کی نظم انسان کے چند اشعار۔ الہی تیری دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں، غریبوں جاہلوں مردوں کی بیماروں کی دنیا ہے۔ یہ دنیا بے کسوں کی اور لاچاروں کی دنیا ہے۔ ہم اپنی بے بسی پر رات دن حیران رہتے ہیں۔ ہماری زندگی ایک داستاں ہے ناتوانی کی۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اسم فاعل جو کسی مصدر سے فاعل بنے، جیسے لکھاری لکھنے والا۔ اسم حالیہ جو کسی چیز کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے دوڑتا ہوا۔ اسم کیفیت جو کسی چیز کا اثر یا نتیجہ ہو، جیسے احمق سے احمقانہ، شوق سے شوخی۔ چار مصرعوں کا گیت کہلاتا ہے جو بولا۔ مرزا غالب نے سب سے زیادہ خطوط منشی ہرگوپال تفتہ کے نام لکھے۔ حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف شاعری ہے مثنوی، تیشۂ لفظ اور جوئے معنی۔ شعری مجموعے ہیں سجاد باقر رضوی کے۔ پھر لوٹا ہے خورشید جہاں تاب سفر سے، پھر نور سحر دست و گریباں ہے سحر سے۔ اس میں مرکب اضافی 2 ہیں۔ حکیم الامت، شاعر مشرق، مادر ملت، یہ لقب ہیں قواعد کی روح سے۔ شمس العلماء اور ملک الشہراء قواعد کی روح سے خطاب ہیں۔ ہندی، خراسانی، افغانی یہ نسبتی ہیں، صفت نسبتی۔ ایسا فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زبانیں موجود ہوں فعل مضارع کہلاتا ہے۔ اقبال نے عربی کے مضمون میں اول آنے پر فقیر سید جمال الدین میڈل حاصل کیا۔ جاوید اقبال کی والدہ کا نام سردار بیگم ہے جو علامہ محمد اقبال کی بیوی تھی۔ نظم نیپولین کے مزار پر بال جبرائیل میں شامل ہے۔ اردو تنقید کی تاریخ ڈاکٹر مسیح الزمان کی کتاب ہے۔ شمالی ہند کے پہلے صاحب دیوان اردو شاعر فائز دہلوی ہیں۔ عبرت الغافلین کے مصنف ہیں مرزا محمد رفیع سودا۔ تحقیقی مجلہ معیار انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے شائع ہوتا ہے۔ تنقیدی کتاب معیار ممتاز شیری نے لکھی۔ میزان فیض احمد فیض کی تنقیدی کتاب ہے۔ معیار و میزان ڈاکٹر مسیح الزمان کی تنقیدی کتاب ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کی تصنیف سبیل ہدایت کا موضوع علم عروض اور مرثیہ ہے۔ کلیات سودا 1961 میں نول کشور ادارے نے شائع کی۔ پیر کامل ناول ہے جو عمیرہ احمد نے لکھا ہے۔ مرزا غالب بندر روڈ پر تعلیم بالغاں اور لال قلعہ سے لالو کھیت تک خواجہ معین الدین کی شاہکار تحریریں ہیں اور ان کا تعلق ڈرامہ نگاری سے ہے۔
یاد کلیدی لفظ ہے، یعنی ساری شاعری یاد پر گھومتی ہے تقریباً ناصر کاظمی کی۔ حلال و حرام کا فلسفہ راجا گدھ میں جو ایک ناول ہے پیش کیا بانو قدسیہ نے۔ پتھر ہے تیرے ہاتھ میں یا کوئی پھول ہے، جب تو قبول ہے تیرا سب کچھ قبول ہے، عدیم ہاشمی کا شعر ہے۔ مجید امجد اخبار عروج کے مدیر رہے۔ آل احمد سرور نے اپنی آپ بیتی خواب باقی ہیں کے عنوان سے لکھی۔ ناصر کاظمی کی موت کی وجہ معدہ کا کینسر بنا۔ حال ہی کی پہلی تصنیف تریاق کے مسموم ہے۔ فیض کے مجموعہ دستے صبا کا انتساب کلثوم کے نام ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی مرتب کردہ تاریخ ادب اردو کی دوسری جلد 1751 سے 1800 تک موجود ہے۔ فسادی افسانہ ہے عصمت چغتائی کا۔ مولوی عبدالحق نے جو رسالہ جاری کیا تھا اس کا نام ہے افسر۔ علامہ محمد اقبال نے ایک نظم فلسفہ غم لکھی جو بیرسٹر فضل حسین کی وفات پر لکھی۔ اقبال کا فلسفہ علم ہے، علم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی۔ علمی و لسانی سہمائی اردو نامہ کراچی کا اجرا اردو لغت بورڈ کرتا ہے۔ اردو نامہ جو رسالہ ہے اس کا سال تاسیس یا پہلا سال جب یہ جاری ہوا وہ اگست 1960 ہے، اور اردو نامہ رسالہ کے پہلے مدیر ڈاکٹر شان الحق حقی ہیں، موجودہ مدیر عقیل عباس جعفری ہیں۔ خواتین کے سفر ناموں پر ڈاکٹریٹ لیول کا کام کیا ڈاکٹر صدف فاطمہ نے، یعنی انہوں نے پی ایچ ڈی خواتین کے سفر ناموں پر کی، اور ان کے مطابق ڈاکٹر صدف فاطمہ کے مطابق اردو کی پہلی سفر نامہ نگار نازلی رفیہ سلطانہ ہیں جنہوں نے سیر یورپ کے نام سے سفر نامہ لکھا۔ ولی محمد ولد شریف محمد علوی تعلق ہے ان کا گجرات سے، قطب شاہی ریاست کے 7ویں حکمران ہیں اور عبداللہ قلی شاہ کے دربار عہد میں پیدا ہوئے۔ ولی دکھنی کی تاریخ وفات کا مصرع ہے بیاد پناہ ولی ساقی کوثر علی، اور اس سے 1707 تاریخ وفات نکلتی ہے۔ تاریخ گوئی حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا، مفاہیم، ترجیحات، تصریحات، ترغیبات اور تعینات کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید شبیہ الحسن۔ دل کے بازار پڑے ہیں خالی، رات کا 1 بجا ہو جیسے، رفیق سندیلوی کا شعر ہے۔ ناخن کا قرض سے مراد ہے ذمہ داری کا کام۔ ناخن کا قرض 1981 میں لکھا مرزا ادیب نے، اور ناخن کا قرض میں ہیں 11 خاکے اور قلمی چہروں کا مجموعہ۔ ناخن کا قرض کا انتساب مرزا ادیب نے مشفق خواجہ کے نام کیا۔ کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرا نیم پاس کا۔ پہلا خاکہ کھنڈر روشنی کے عنوان سے مرزا ادیب نے صلاح الدین احمد کا لکھا۔ ناخن کا قرض میں آخری خاکہ پرسا پرس رام کے عنوان سے کمال احمد رضوی کی شخصیت کا احاطہ کرتا ہے۔ نقد میر ڈاکٹر سید عبداللہ، نقد غالب مختار الدین اور نقد اقبال مکیش اکبر آبادی کی کتابیں ہیں۔ عظیم ترین خیالات کو لفظوں میں لکھنا نثر، جبکہ عظیم ترین خیالات کو الفاظ میں لکھنا نظم ہے۔ والٹر پیٹر اسپنگران آسکر والڈ تاثراتی نکات ہیں۔ خواندگی کے لیے 3 بنیادی مہارتیں ضروری ہوتی ہیں: ریڈنگ، رائٹنگ اور ارتھمیٹک۔ متحد سٹاف جب سپروائزر سے رابطہ کرے تو اسے اپ وارڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ حضرت صالح کی قوم کا نام قوم سمود تھا اور حضرت ہود کی قوم کا نام قوم عاد تھا۔ یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، ریختہ موسیقی کی اصطلاح ہے اور اردو کا پرانا نام ہے۔ ریختہ ہندی اور فارسی راگوں کو ملانے کو کہتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق موسیقی کے لیے ریختہ کی اصطلاح کے موجد ہیں امیر خسرو،
پہلی مرتبہ زبان کے لیے لفظ ریختہ کا استعمال جلال الدین اکبر کے دور میں ہوا۔ امیر خسرو بحیثیت ہندی شاعر کے مصنف ہیں۔ صفدر آب حیات کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد، اور آب حیات میں محمد حسین آزاد کے مطابق ریختہ کے معنی ہیں پریشان چیز۔ وہ کہتے ہیں اردو میں الفاظ پریشان جمع ہے، محمد حسین آزاد کہتے ہیں اردو غزلوں میں ہندی اور فارسی کے ملاپ سے گنگا جمنا کی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ کہنا ہے ڈاکٹر سلیم اختر کا۔ تحفہ چشتیہ کتاب ہے علاء الدین برنائی کی۔ ولی سراج اور میر کے زمانے میں لفظ ریختہ کا استعمال شاعری کے لیے کیا جاتا تھا۔ ولی تجھ حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے، سنے اس کو جان و دل سوں فسانے عجم آ کر۔ اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء جو میر تقی میر نے لکھا، اور اس تذکرے کی زبان فارسی تھی۔ اس تذکرے کا اردو ترجمہ ایم کے فاطمی نے کیا۔ ایم کے فاطمی سے مراد ہے مصطفیٰ کمال فاطمی۔ فن تعمیر میں ریختہ کے معنی ہیں کچ کاری۔ ہر بیت رکھے ہے یہ غزل ایسی ہی مضبوط، سودا کوئی جوں ریختہ کے گھر پہ کرے گج۔ شعر ہے سودا کا۔ لفظ ہندوی اور ریختہ زبان کے لیے مستعمل رہے مصحفی کے عہد تک۔ مصحفی تو فارسی کو طاق پہ رکھ، اب ہے اشارے ہندوی کا رواج۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل قصیدے کا حصہ تھی۔ قصیدہ کے اجزاء ہیں تشبیب، گریز، مدعا، حسن طلب، دعا۔ داستانوں کا آغاز ہندوستان سے ہوا۔